ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو متخذوا فلانا خليلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. سب سے پہلے تعریف کریں گے اللہ رب العالمین کی، جو ہم تمام کا خالق اور مالک ہے. ہم اس ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس ایک اللہ کو چھوڑ کر کبھی کسی کی عبادت نہیں کرتے. تمام قسم کی ہر پاکیزہ تعریف میرے اللہ کے لیے ہے جس کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو، بے انتہا درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی، سارے مومنوں کے دل کی دھڑکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کے گھر میں جمعہ کے موقع پر حاضر ہوئے. جمعہ کا عنوان شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. میں اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ انسان گمراہیوں سے نکل کر روشنی کی طرف آئے، ہدایت کی طرف آئے. اب اس قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آپ قرآن کی تفسیر اور شرح کریں تاکہ لوگ دین کو سمجھ سکیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کو نازل کیا، قرآن کو سمجھنے کا نظام نبی کی زندگی کو بنایا. پیارے نبی کی سنتیں، پیارے نبی کا عمل، پیارے نبی کا معاملہ، پیارے نبی کی زندگی، یہ قرآن کی ترجمانی ہے جسے ہم حدیث مبارکہ کہتے ہیں. قرآن اور حدیث یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا امت کو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. اب اسی قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے جسے سلف صالحین کا منہج کہا جاتا ہے. قرآن ہدایت ہے، حدیث ہدایت ہے، اور یہ قرآن و حدیث میرے اور آپ کے لیے مصدر اور مرجع کی حیثیت رکھتی ہے. اب اس قرآن کو سمجھنا ہے، حدیث کو سمجھنا ہے، اپنی عقلوں سے نہیں سمجھیں گے، اپنی خواہشات سے نہیں سمجھیں گے، بلکہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا نظام اللہ نے صحابہ کرام کی زندگی کو بنایا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ نے صحابہ سے کہا اے صحابہ کی جماعت، اگر امت مسلمہ کے لوگ تمہاری طرح ایمان لائیں گے، جس طرح صحابہ نے قرآن کو سمجھا ویسے اگر امت قرآن کو سمجھے گی، جس طرح صحابہ نے حدیثوں کو سمجھا ویسے امت حدیثوں کو سمجھے گی، فقد اہتدوا، ہدایت پا جائے گی، کامیاب ہو جائے گی. میں اور آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں، کامیابی کا واحد ایک طریقہ ہے کہ میں اور آپ کتاب و سنت کو صحابہ کے طریقے پہ سمجھیں. جیسے صحابہ نے سمجھا، اللہ کی کتاب کو جیسے صحابہ نے مانا،
اللہ کے نبی کی حدیثوں کو جیسے صحابہ نے سمجھا ویسے ہی سمجھنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ میں اور آپ صحابہ کے راستے پہ چلیں گے، اللہ کی قسم کامیاب ہو جائیں گے۔ پیارے نبی کے صحابہ آسمان کے روشن ستاروں کی طرح ہے، اور تمام صحابہ سے میں اور آپ سچی محبت کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا گیا، اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، پیارے نبی کے سارے صحابہ حق پر تھے، الصحابۃ کلھم عدل، اور اللہ کی قسم ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ صحابہ کرام دنیا کے سب سے عظیم انسان ہیں، رب کی ربوبیت کی قسم قیامت آ جائے گی مگر صحابہ جیسا کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا ایمان، ان کا تقویٰ بہت اعلیٰ ہے، اور انہی صحابہ کی جماعت میں سے ایک عظیم صحابی، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق یہ وہ نام ہے جب مجاہدوں کے صفوں میں لیا جاتا ہے تو انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش والے رب کی سچی توحید کو جب لوگوں کے سامنے پیش کیا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی سرزمین پر کھڑے ہو کر لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو۔ عرش والے رب کی سچی توحید کو جب پیارے مصطفیٰ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، سب سے پہلے مردوں میں اگر کسی نے آپ کی بات کو تسلیم کیا، سب سے پہلے اگر کسی نے اسلام قبول کیا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ساری انسانیت میں سب سے پہلا مرد مجاہد، سب سے پہلا مومن، سب سے پہلا صحابی اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری نبی پر ایمان لانے والوں میں پہلے نمبر پہ السابقون الاولون میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی۔ نبوت ملنے سے پہلے مکہ میں بت پرستی عام تھی، لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے تھے۔ کئی صحابہ جو حالت کفر میں تھے اسلام قبول نہیں کیے، نبوت کا دور نہیں آیا، کفر کی زندگی ہے، کئی صحابہ نے نبوت سے پہلے غیروں کو سجدہ کیا۔ لیکن شان ابو بکر کی وہ عظیم ہے، اللہ نے جو رتبہ جو مقام ابو بکر کو دیا وہ کسی کو نہیں دیا۔ کہا زمانہ جاہلیت میں بھی ابو بکر نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ ابھی اسلام آیا نہیں ہے، ابھی اسلام کی دعوت پہنچائی نہیں گئی ہے، نبی کو نبوت نہیں ملی۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی ابو بکر نے کبھی بھی شرک کا کام نہیں کیا، کبھی کسی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا۔ ابو بکر کا مقام قرآن مجید اللہ تعالیٰ کہتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے اہل ایمان نبی کے لیے اپنی جان دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، اور وہ 11 بیویاں ساری امت کی ماں ہیں۔ میری ماں ہے، آپ کی ماں ہے، سارے مومنوں کی ماں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی 11 بیویوں میں سے ایک بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اور یہ سیدہ عائشہ کون ہے؟ سارے مومنوں کی ماں ہے۔ اور یہ عائشہ کس کی بیٹی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ اگر عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہے اور قرآن کہتا ہے کہ عائشہ مومنوں کی ماں ہے، تو مومنوں اس بات کو یاد رکھو، اگر عائشہ صدیقہ اس امت کی ماں ہے تو ابو بکر اس امت کے روحانی نانا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ابو بکر صدیق میرے اور آپ کے روحانی نانا ہے، اسلامی رشتہ ہے میرا اور آپ کا ابو بکر سے، وہ ہمارے نانا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو بہت اعلیٰ مقام دیا۔ غزوہ ذات السلاسل سے لوٹنے کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیارا سوال کیا۔ عمرو بن عاص نے پوچھا ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ساری انسانیت میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ عمرو بن عاص کہتے ہیں میں نے نبی سے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ سارے انسانوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ،
اللہ کے نبی نے کہا میں پوری انسانیت میں سب سے زیادہ اپنی بیوی عائشہ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی عائشہ سے محبت کرتے ہیں. پھر عمرو بن عاص نے کہا ثم علی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس کے بعد عائشہ کے بعد آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوہا، میں عائشہ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق سے کرتا ہوں رضی اللہ عنہ. معلوم کیا ہوا؟ مردوں کی جماعت میں کائنات کے امام اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتے تھے وہ ابو بکر صدیق سے کرتے تھے. جسے پیارے مصطفیٰ محبت کرتے ہیں، کیا میرا اور آپ کا حق نہیں کہ ہم اس سے محبت کریں؟ سارے اہل ایمان ابو بکر سے محبت کرے، کیونکہ ابو بکر صدیق سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. جو ابو بکر سے محبت نہیں کرتا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیارے مصطفیٰ ابو بکر سے محبت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ابو بکر سے محبت کرتا ہے. صحابہ کرام ابو بکر سے محبت کرتے ہیں. تابعین اعظام ابو بکر سے محبت کرتے ہیں. سلف صالحین ابو بکر سے محبت کرتے ہیں. ساری امت کے اہل ایمان ابو بکر سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ابو بکر سے محبت ایمان کا حصہ ہے. جو ابو بکر سے محبت کرے گا وہ مومن رہے گا، جو نفرت کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. اور یہ ابو بکر کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی. اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ تم پر اللہ نے جنت کو واجب کر دیا، تم جنتی ہو، جنہیں عشر مبشرہ کہا جاتا ہے. اور ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے سب سے پہلے اس روئے زمین پر اللہ کے نبی نے جس کو جنت کی بشارت دی اس شخصیت کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. حدیث میں آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر صدیق جنت میں ہے. ابو بکر صدیق کا یہ مقام ہے. سب سے پہلے اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری ابو بکر کو دی. یہ ابو بکر صدیق کو اللہ نے اتنا بڑا مقام اور رتبہ دیا، یہ ایسے ہی نہیں ملا. یہ عمل کا غازی تھا، یہ کردار کا غازی تھا، یہ اخلاق کا غازی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. حضرت عمر موجود ہے مجلس میں، حضرت عثمان ابن عفان موجود ہے مجلس میں، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ موجود ہے مجلس میں، زبیر ابن عوام موجود ہے. بڑے بڑے صحابہ مجلس میں بیٹھے ہوئے. اللہ کے نبی کھڑے ہوئے سوال کیا. اللہ کے نبی نے پہلا سوال کیا، من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم لوگوں میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ فقال ابو بکر انا یا رسول اللہ، ابو بکر کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول آج میں نے روزہ رکھا ہے. آپ تصور کر کے دیکھیے مجلس میں بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول میں نے آج روزہ رکھا ہے. اللہ کے نبی نے دوسرا سوال کیا، فمن تبع منکم اليوم جنازہ، آج تم لوگوں میں سے کس نے جنازے کی نماز پڑھی ہے؟ فقال ابو بکر انا یا رسول اللہ، دوسری مرتبہ ابو بکر کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول آج میں نے جنازے کی نماز پڑھی ہے. صحابہ خاموش ہے. تیسرا سوال ہوا، اللہ کے نبی نے پوچھا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، کہ آج تم لوگوں میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ فقال ابو بکر انا، ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول آج میں نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا. صحابہ خاموش ہے. چوتھا سوال ہوا، اللہ کے نبی نے پوچھا فمن عاد منکم اليوم مریضا، کہ تم میں سے آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ فقال ابو بکر انا، ابو بکر نے کہا میں. آپ تصور کر کے دیکھیے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، لیکن ہر سوال کے جواب میں ابو بکر کہتے ہیں میں. یہ عمل کا غازی نہیں تو کیا ہے؟ ہر سوال کے جواب میں اللہ کے نبی پوچھ رہے کون جنازے کی نماز پڑھنے والا ہے؟ ابو بکر نے کہا میں نے جنازے کی نماز پڑھی ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر نے کہا میں. اللہ کے نبی نے پوچھا کس نے یتیم اور مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر نے کہا میں. اللہ کے نبی نے پوچھا کس نے روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر نے کہا میں. یہ عمل تھا ابو بکر کی زندگی کا. عمل کے غازی بنو اور ابو بکر صدیق سے محبت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے جنت کے 8 دروازے بنائے. 8 doors of paradise. اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے. ہر دروازے کے اوپر ایک نام ہے. جنت کا ایک دروازہ ہے اس کے اوپر نام لکھا ہوگا باب الصلاۃ، نمازیوں کا دروازہ.
کل قیامت کے دن نماز پڑھنے والوں کو فرشتے پکار کر کہیں گے یا ایھا المصلون، اے مصلیوں کی جماعت، نماز پڑھنے والوں کی جماعت، ادخلوا هذه الاسلام، تم جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ نمازوں کو بلایا جائے گا۔ جنت کے ایک اور دروازے کا نام ہوگا باب الریان۔ دنیا میں رمضان کے روزے رکھنے والوں کو فرشتے پکار کر کہیں کہ اے روزے داروں کی جماعت، آؤ جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ جنت کے ایک دروازے کا نام ہوگا باب الجہاد۔ دنیا میں اللہ کی خاطر جہاد کرنے والوں کو پکارا جائے گا اے مجاہدوں، آؤ جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے جنت کے 8 دروازوں کے نام لیے اور کہا کہ 8 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو کل قیامت کے دن پکارا جائے گا کہ آؤ جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ حدیث ختم ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا کل کوئی قیامت کے دن ایسا بھی خوش نصیب ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر اپنے سسر کی طرف دیکھتے ہیں اور کہا اے ابو بکر، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کل تو ہوگا، ابو بکر کو تو ہوگا جس کو کل فرشتے قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے پکاریں گے۔ ابو بکر وہ شخصیت ہے جس کو کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ ہم جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ابو بکر کا یہ مقام اور مرتبہ، یہ شان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے ابو بکر صدیق کو ہوگا جس کو کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ یہ مقام اللہ نے ابو بکر کو دیا، کسی اور کو نہیں دیا۔ ساری امت میں، ساری انسانیت میں انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر اس امت کا سب سے بہترین فرد ہے۔ کوئی امتی اس کے برابر نہیں ہے، کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے، کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ مقام اللہ نے انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق کو دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پہ آئے، آپ نے اعلان کیا تم لوگ مسجد نبوی کے دروازے کھلے رکھتے ہو۔ جس وقت مسجد نبوی بنائی گئی تھی، مسجد نبوی کو لگ کر دروازے تھے جو صحابہ کرام کے حجرے تھے۔ صحابہ کرام دروازہ کھولتے تو ان کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا اور لوگ اپنے حجروں سے نماز کے لیے مسجد میں آیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا لا یبقین فی المسجد الا ست بابا الا باب ابی بکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں آج کے بعد مسجد نبوی کے سارے دروازے بند کر دیے جائے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے گھر کا دروازہ مسجد میں کھولے۔ اللہ کے نبی اعلان کرے لا یبقین فی المسجد بابا، کسی کا دروازہ آج کی بات کھلا نہیں رہے گا، سارے دروازے بند کر دیے جائے الا باب ابی بکر، سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے۔ یہ ابو بکر صدیق کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی اتنی محبت کرتے تھے، آپ نے کہا میں نہیں چاہتا کہ کسی کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلے، ہاں یاد رکھو ابو بکر کا دروازہ کھلا رکھنا، ابو بکر کے دروازے کو بند کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ مقام اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اپنے تو اپنے دشمنان اسلام جانتے تھے ابو بکر کا مقام کیا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب جنگ ختم ہوئی، معرکہ احد ختم ہوا، 70 سے زیادہ صحابہ کی لاشیں احد کی وادی میں پڑی ہیں۔ ابو سفیان اتراتا ہوا، مسکراتا ہوا زمین پر اٹل کر چلنے لگا اور اس نے آ کر یہ اعلان کیا افیکم محمد، اے لوگو کیا تم لوگوں میں محمد ابھی باقی ہے؟ کیا محمد ابھی زندہ ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تجھے ان کو جواب نہ دو، ابو سفیان کو کوئی جواب نہ دے۔ جب کوئی آواز نہیں آئی، ابو سفیان نے دوسرا سوال کیا افیکم ابو بکر، کیا تمہارے درمیان ابو بکر ہے؟ جنگ احد میں سید الشہداء امیر حمزہ موجود تھے، جنگ احد میں مصعب بن عمیر موجود تھے، جنگ احد میں عمر بن خطاب موجود تھے، جنگ احد میں خالد بن ولید موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، لیکن ابو سفیان نے محمد کے بعد اگر کسی کے بارے میں سوال کیا، پوچھا افیکم ابو بکر، کیا تم میں ابو بکر موجود ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اپنے بھی جانتے تھے، پرائے بھی جانتے تھے، مسلمان بھی جانتے تھے، کافر بھی جانتے تھے کہ محمد کے بعد روئے زمین پر اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا مقام ہے۔
افیکم ابو بکر، کیا تم میں ابو بکر ہے؟ انبیاء کے بعد روئے زمین کا سب سے معزز انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ابو بکر سے اتنی محبت کرتا ہے کہ قرآن کی آیتیں ابو بکر کی عظمت بیان کرتی ہیں. تاریخ دمشق میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی عالم کے پاس آئے. یہود یہ فطرتاً اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے، ہے اور رہیں گے. یہودی عالم کے پاس ابو بکر صدیق آئے، اس کا گریبان پکڑا اور کہا کہ اسلم، تو اسلام قبول کر لے، تو جانتا ہے کہ اللہ کے رسول آخری رسول ہے، تو اسلام قبول کر لے. یہودی عالم نے ابو بکر صدیق سے کہا میں کیسے اسلام قبول کروں؟ قرآن مجید کی ایک آیت اس نے پڑھی اور اللہ کا مذاق اڑایا. وہ آیت کیا ہے؟ اس نے پڑھا کہ وَمَن يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے. یہ آیت پڑھ کر اس یہودی عالم نے کہا کہ ابو بکر تمہارا اللہ قرآن میں لوگوں سے قرض مانگتا ہے، تمہارا اللہ تو نعوذ باللہ فقیر ہے. اس نے اللہ کی توہین کی، اللہ کی گستاخی کی. کیا کہا اس نے؟ ہمیں تمہارے قرآن مجید کی آیت پڑھ کے ہنسی آتی ہے کہ کیسا ہے کہ تمہارا پروردگار لوگوں سے قرضے مانگتا ہے. جیسے ہی اس یہودی عالم کی بات ابو بکر صدیق نے سنی، برداشت نہ ہو سکا، اٹھایا اور زور سے تماچا اس کے منہ پہ مار دیا. سناٹا چھا گیا. وہ یہودی عالم اٹھ کھڑا ہوا اور آیا کائنات کے آخری امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہا کہ تمہارا ساتھی ابو بکر، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے مجھے مارا ہے، گواہ میرے پاس موجود ہے، آپ ابو بکر کو بلائیے اور پوچھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بلایا. کہ ابو بکر تم نے اس کو تماچا مارا، یہ تمہاری شکایت لے کر آیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا ماجرا سنایا کہ اللہ کے نبی، یہ عالم، یہ یہودی عالم، یہ یہودی بندہ فلاں فلاں اللہ کے بارے میں اسی گستاخانہ بات کر رہا تھا، مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں نے مار دیا. اس یہودی عالم نے کہا اے محمد اللہ کی قسم میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا. اللہ اکبر. اس نے جھٹلا دیا، حالانکہ وہ بات بول چکا تھا، لیکن اس نے کہا کہ محمد اللہ کی قسم میں نے ایسی بات بولی ہی نہیں. وہ قسمیں کھا رہا ہے. اللہ کے نبی نے اپنے سسر کی طرف دیکھا، پوچھا ابو بکر کوئی گواہ ہے؟ یہ اللہ کی قسم کھا کر بول رہا ہے کہ اس نے ایسی بات نہیں کہی ہے، اس نے اللہ کو ایسا نہیں کہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش کھڑے رہے. عرش والے نے جبرائیل کو بھیجا، قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہو گئی. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر. اے اللہ کے نبی، اللہ نے سنا ہے اس یہودی نے کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے. نعوذ باللہ. کس نے دفاع کیا ابو بکر کا؟ اللہ ابو بکر کا دفاع کر رہا ہے. ابو بکر مایوس نہیں ہونا، کوئی گواہی دے نہ دے، اللہ گواہی دیتا ہے. ابو بکر میں نے سنا ہے اور تیرے بارے، اللہ کے بارے میں اس یہودی نے ایسا کہا تھا. یہ ابو بکر کا مقام ہے، یہ ابو بکر کا احترام ہے. اللہ نے ابو بکر کے دفاع میں قرآن مجید کی آیت نازل کر دی. جب جب یہ آیت پڑھتی جائے گی امت ابو بکر کا تذکرہ کرتی جائے گی امت سے. عزیز نوجوان دوستو، ابو بکر صدیق جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، بڑے پیارے انداز میں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کے نبی اپنے دوست ابو بکر کو لے کے ہجرت کرو، یہ آپ کا رفیق خاص ہے. اللہ کے نبی ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر، مکہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے، جب گئے مشرکین مکہ کو خبر ہوئی کہ محمد اور ابو بکر نے مکہ چھوڑ دیا ہے. اعلان ہوا کہ جو کوئی محمد اور ان کے ساتھی ابو بکر کو زندہ پکڑ کر واپس مکہ لے کر آئے گا، ہم اس کو 100 سور اونٹوں کا انعام دیں گے. کچھ لالچی لوگ، کچھ کافر نکل گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ ایک غار میں آ کر پناہ لیتے ہیں جسے غار ثور کہا جاتا ہے. جب اللہ کے نبی اور ابو بکر، یہ کائنات کے دو ایسے دوست ہیں، اللہ کی قسم اس جیسی دوستی قیامت کی صبح تک نہیں ہو سکتی. یہ دونوں دوست جب غار ثور کے قریب پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، نبی کے سسر ہے،
امت کے پہلے مسلمان ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول آپ غار کے باہر ٹھہرے رہیے، میں غار میں داخل ہوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں ایک ساتھ غار میں چلے جائیں، غار میں کوئی زہریلی چیز ہو جو آپ کو تکلیف پہنچائے، نہیں اللہ کے رسول آپ یہاں کھڑے رہیے۔ ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی کو کھڑا کیا، غار میں داخل ہوئے، سارا غار صاف کیا، غار میں بہت جگہ سوراخیں تھی، ابو بکر صدیق نے کپڑوں سے ان سوراخوں کو بند کر دیا، کپڑا ختم ہوا لیکن ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی اس سوراخ کے اوپر رکھ دی اور اللہ کے رسول کو دعوت دی کہ اللہ کے رسول آپ غار میں تشریف لائیے۔ اللہ کے نبی غار میں آئے، سفر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے گود میں اپنا سر رکھ کر سو گئے۔ ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہے جس کے گود میں مصطفیٰ نے اپنا سر رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق کا ایڑی اس سوراخ کو ڈھکی ہوئی ہے، پیر ابو بکر صدیق کا اس سوراخ کو لگا ہوا ہے، اللہ کے نبی ابو بکر کی گود میں سو رہے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ ایک زہریلا سانپ اس سوراخ کی بل میں آیا، اس بل میں آیا اور اس نے ابو بکر صدیق کے پیر کو ڈنک مار دیا۔ جب پہلا ڈنک پڑا ابو بکر کو یہ محسوس ہو گیا کہ کسی زہریلے جانور نے مجھے ڈنک مار دیا ہے، تکلیف شروع ہوئی، لیکن ابو بکر ساکت ہے، حرکت نہیں کرتے، یہ سوچ کر کہ میرے گود میں مصطفیٰ سوئے ہوئے، میری حرکت کی وجہ سے آپ کی نیند نہ بگڑ جائے، سانپ کا ڈسنا برداشت کرتے جا رہے ہیں۔ آج ہم اور آپ سارے مسلمان نبی سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر محبت کی دلیل نہیں پیش کرتے۔ نبی سے محبت کرنا جانتے ہیں، محبت میں صبر کیا ہوتا ہے امت کو ابو بکر نے سکھایا ہے۔ اگر نبی کی محبت میں تکلیف ہوتی ہے صبر کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے چہرے پہ داڑھی رکھنا، داڑھی رکھنے میں تکلیف ہوتی ہے صبر کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مردوں کو کپڑوں کے ٹخنوں کے اوپر رکھنا، اگر نیچے لٹکانے سے خواہش ہے اوپر لٹکا چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے صبر کیجئے۔ ابو بکر صدیق نے بتایا کہ نبی کی محبت میں صبر کیسے ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق سانپ کا ڈسنا برداشت کرتے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے سانپ ڈنک پہ ڈنک مارتا جا رہا ہے، ابو بکر صدیق کے جسم میں زہر پھیل رہا ہے، ابو بکر صدیق حرکت نہیں کرتے، برداشت کرتے رہے۔ جب برداشت کا مادہ ختم ہوا صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، وہ آنسو پیارے نبی کے چہرے مبارکہ پر گرے، آپ کی آنکھ کھل گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر کیوں رو رہا ہے؟ ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول میرے پیر میں کوئی ڈسنے والی چیز ڈنک مارتے جا رہی ہے، اللہ کے رسول میں نے حرکت اس لیے نہیں کی کہ آپ کی نیند بگڑ جائے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا ابو بکر صدیق کے جسم میں زہر پھیل چکا ہے، آپ نے اپنا لعاب مبارک نکالا، ابو بکر کے پیروں پر لگایا، اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی، ابو بکر صدیق کے جسم سے زہر ختم ہو گیا۔ جس نے نبی کی محبت میں صبر کیا ہے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے ایمان کو معیار قرار دیا، اولئک المتقون، صحابہ کرام کی جماعت میں اللہ نے کہا یہی حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اور کیسا ڈر تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی ہے، سارے مومنوں کی ماں اپنے کمرے میں ہیں، اللہ کے نبی عشاء کی نماز پڑھا کر اپنے حجرے میں آئے، عائشہ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اے عائشہ آسمانوں کی طرف کیا دیکھ رہی ہو؟ عائشہ نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آسمان کے روشن ستاروں کو دیکھیے۔ اللہ کے رسول میرا سوال ہے کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا آدمی موجود ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی طرح ہے؟ جس طرح آسمان کے ستاروں کو گننا ناممکن ہے، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کی نیکیوں کو گننا ناممکن ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ وہ حفصہ کے باپ عمر بن خطاب کی نیکیاں ہیں آسمان کے ستاروں کی طرح، جس طرح آسمان کے ستاروں کو نہیں گنا جا سکتا عمر بن خطاب کی نیکیوں کو نہیں گنا جا سکتا۔ بے ساختہ ہو کر امی عائشہ نے کہا فَأَيْنَ أَبِي يَا رسول اللہ کے رسول آپ کو میرے باپ کی نیکیاں نظر نہیں آتی؟ آپ عمر کی نیکیوں کا علم رکھتے ہیں، میرے باپ ابو بکر کی نیکیوں کا علم آپ کو نہیں ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ کیسی بات کرتی ہے؟ ارے اگر عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی مانند ہے تو سن لے، غار ثور میں ایک رات میں ایک لمحے میں میری خاطر ابو بکر نے جو شام کا ڈسنا برداشت کیا تھا، عمر بن خطاب تو کیا ساری امت مل کر بھی ابو بکر کی اس ایک رات کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سارے مومنوں کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اللہ کی قسم ابو بکر کے ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، امت کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی کی وفات کے بعد جس نے امت کے ایمان کو سنبھالا وہ ابو بکر ہے، اگر ابو بکر خلیفہ نہ بنتے یہ مسلمان تباہ ہو جاتے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اتنی نیکیاں ہونے کے بعد ابو بکر اللہ سے کیسے ڈرتے تھے؟ بیت المال کا حساب کرنے کے لیے امیر المومنین اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جب خلیفہ بنے بیت المال کی ذمہ داری ابو بکر صدیق کے سر پر تھی۔ بیت المال کا حساب کرنے کے لیے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، شام کا وقت ہے، چراغ جلایا، چراغ کی روشنی میں ابو بکر صدیق بیت المال کا حساب کر رہے ہیں۔ جب آپ بیت المال کا حساب کر رہے تھے آپ کی دختر عائشہ صدیقہ ملاقات کرنے کے لیے آپ کے پاس آئی۔ عائشہ صدیقہ کو آتے ہوئے دیکھ کر آپ نے چراغ کو بجھا دیا، دفتروں کو بند کر دیا۔ عائشہ نے پوچھا ابا جان آپ بیت المال کا حساب کر رہے تھے، کیا بات ہے کہ میرے آتے ہی آپ نے چراغ کو بجھا دیا، کاپیوں کو بند کر دیا؟ جو جواب ابو بکر صدیق نے دیا ہے نا، آج ضرورت ہے ہر مسلمان کو، آج EMI کے نام پر سود پہ سود بھرتے جا رہے ہیں، آج سودی لین دین، آج امت سود کے دلدل میں پھنس چکی ہے، حرام حلال کی تمیز بھلا چکی ہے، جماعت و جمعیت کے نام پر لوگوں کا پیسہ کھایا جا رہا ہے، تنظیموں کے نام پر، ٹرسٹ کے نام پر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، دھوکے بازی کی جا رہی ہے، معاملات میں تجارت میں دھوکہ ہو رہا ہے، امت کے پیسوں کو پانی کی طرح بہا رہی ہے قوم۔ کائنات کے پہلے خلیفہ جس کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دے دی، پلٹا کر اپنی بیٹی عائشہ کو جواب دیتا ہے بیٹی میں بیت المال کا حساب کر رہا ہوں، میں نے چراغ جلایا، تیل جل رہا ہے اور روشنی ہو رہی ہے، میں بیت المال کا حساب کر رہا ہوں، بیت المال کے چراغ سے بیت المال کا حساب کر رہا ہوں، تو آئی میں تجھ سے گفتگو کر رہا ہوں، جتنی دیر میں تجھ سے گفتگو کروں گا تیل ختم ہوگا، چراغ کی روشنی بڑھے گی، اس چراغ کی روشنی میں تجھ سے گفتگو کروں گا۔ میں ڈرتا ہوں اللہ سے کل قیامت کے دن اللہ ابو بکر سے یہ نہ پوچھے ابو بکر اپنی بیٹی سے بات کرنے کے لیے امت کا چراغ برباد کر رہا تھا، امت کے پیسوں کا تیل برباد کر رہا تھا۔ یہ تقویٰ کب آئے گا؟ جب دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی، جب دلوں میں قرآن و سنت کی محبت آئے گی۔ عزیز نوجوان دوستو، ابو بکر صدیق کی خوبیاں اتنی ہیں، بیان کرتا جاؤ ختم نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں اپنے مسلح کا وارث اگر کسی کو بنایا، ابو بکر صدیق کو بنایا۔ لوگ کہتے ہیں یہ ظالم جو اپنے آپ کو علی 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 کا نعرہ لگانے والے، یہ کہتے کہ نعوذ باللہ ابو بکر صدیق نے علی سے خلافت چھین لی، ابو بکر صدیق ایسے تھے، نعوذ باللہ۔ ایک بات کان کھول کر سن لیں، جس نے ابو بکر صدیق کو مومن نہیں سمجھا، اللہ کی قسم ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں، کیونکہ صدیق اکبر سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے، نبی کے مسلح پر آئے، 2 سال تک ابو بکر صدیق خلیفہ تھے، 2 سالوں تک علی بن ابی طالب مصلی کی حیثیت سے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ علی نے کبھی اعتراض نہیں کیا، تمہاری کیا مجال ہے ابو بکر صدیق پر انگلی اٹھانے کی، تم صدیق اکبر کی توہین کرتے ہو۔ ذرا سن لو محمد عربی کا یہ فرمان بھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں نے دنیا میں آنے کے بعد بہت سارے لوگوں سے احسانات کیے، کئی صحابہ نے مجھ پر احسانات کیے، کان کھول کر سنے ہر وہ دشمن رسول، دشمن ابو بکر۔ پیارے نبی نے کہا میں نے دنیا میں سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا، محمد الرسول اللہ نے دنیا میں سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا، بس اگر نہیں چکا سکا تو محمد ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکا۔
محمد کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ چکا سکے. کل قیامت کے دن اللہ ابو بکر کے بدلہ احسانوں کا بدلہ چکائے گا، اللہ چکائے گا. محمد کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ چکایا جا سکے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کل قیامت کے دن ابو بکر کی نیکیوں کو دیکھ کر اللہ اپنا غصہ ٹھنڈا کر لے گا. یہ مقام اللہ تعالیٰ نے صرف صدیق اکبر کو دیا، اور یہی وہ پہلے مسلمانوں کے خلیفہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک مشعل راہ بنایا ہے. ہر مومن کو صحابہ کی سیرت پڑھنی چاہیے، خلفائے راشدین کی سیرت پڑھنی چاہیے، اپنی اولاد کو سمجھانا چاہیے، اور صحابہ کے منہج پہ چلنے اور صحابہ سے محبت کرنے کا طریقہ سکھانا چاہیے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں اپنی جان سے، اپنے مال سے زیادہ صحابہ کرام کی عزتوں کا، ان کی عظمتوں کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کل قیامت کے دن تیری جنتوں میں جائیں گے، اے اللہ اسی جنت میں ہمیں ابو بکر صدیق کی صحبت نصیب فرمانا. اے اللہ ایسی جنتوں میں داخل فرمانا جہاں ابو بکر ہوں گے. اے اللہ ایسی جنتوں میں داخل فرمانا جہاں عمر، عثمان، علی ہوں گے. اے اللہ ان عالی شان جنتوں میں داخل کرنا جہاں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہوں گے. اے اللہ رحمتوں والی جنت میں ہمیں جگہ نصیب فرمانا. اے اللہ جب تک زندہ رہے قرآن و سنت سے سچی محبت کرنے، صحابہ کرام کے منہج سے محبت کرنے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا. اے اللہ جب تک ہم زندہ رہے ایمان اور توحید پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمانا. اے اللہ بہت سے تیرے بندے بیمار ہیں، دواخانوں میں ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں مگر صحت ساتھ نہیں دیتی. اے اللہ ان تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمانا. اے اللہ ہم میں سے جو لوگ پریشان ہیں، مصیبتوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، رنج و الم میں ہیں، اے اللہ تو بے سہاروں کا سہارا ہے، تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں. اے اللہ تو 99 رحمتوں کا مالک ہے، تیرے اچھے اچھے نام ہیں، تیرے اسماء حسنہ اور صفات اولیاء کا واسطہ ہے. یا ربی ہم تمام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمانا. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہر گناہ سے ہماری نسلوں کی، نوجوان بچوں کی حفاظت فرمانا. اے اللہ جب تک زندہ رہے تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.